بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آفس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جاب کرتی تھیں۔ سب لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور جوان تھیں۔ میں سارا دن ان کو دیکھتا رہتا مگر کبھی کسی سے دل کی بات نہیں کی تھی۔ میری عمر 60 سال تھی اور میری بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ بیمار رہتی تھی۔ خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے میں 40 سال کا لگتا تھا۔ میرا دل ابھی جوان تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کروں، مگر ہم نہیں کر پاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار دے۔ آج میں آفس سے نکلا تو اسی بات کو سوچتے ہوئے گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید سڑک پوری طرح خالی ہے، لیکن اچانک گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو گلابی رنگ کے جوڑے میں ایک گوری چٹی اور کم عمر لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا اور جب کچھ ہوش آیا تو میں نے اسے فوراً سے پوچھا کہ آپ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ تو اس نے میری طرف توجہ دور پڑی بے ساکھی کی طرف دلوائی۔ میں لمحہ بھر چونک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، مجھ جیسی معذور لڑکی کو بھلا کیا ٹھوکر لگ سکتی ہے؟ لوگ تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جانا تو مجھے گھر تھا، لیکن جس رکشے والے کے رکشے میں سوار تھی اس کا رکشہ خراب ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ جیسے مجھے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پورا کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا کیونکہ میں اس کے لیے بالکل غیر تھا، اور رات کے اس سناٹے میں ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ حسینہ میری گاڑی میں بیٹھی میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میری نظر سڑک سے کہیں زیادہ اس کے وجود پر جمع ہو رہی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ موسم پہلے ہی بہت خراب تھا اور ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے اپنے مالک مکان کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے میرا گھر قریب ہی ہے، وہ چاہے تو آج رات میرے گھر پر گزار سکتی ہے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ معذور ضرور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور جوانی اس کی اس کمی کو پوری طرح سے چھپا دیا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور کھانا لگوایا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ملازموں کو آواز دی کہ اس کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں اور میں چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسا ہمسفر شامل ہو جائے جو میری اندر کی تشنگی کو مٹا سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کر دی تھی اور کتنے ہی لمحے وہ خاموشی گوار مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا، میری بیوی کا تو کوئی حال نہیں، اسے خود کو سنبھالا نہیں جا رہا، وہ بھلا کیا کہے گی؟ تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نادیہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اسے مجھ سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس شادی سے پہلے اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے پاس جائیداد کی کون سی کمی تھی؟ اور وہ جائیداد میرے پاس بھی نہیں تھی، یہ تو میری بیوی کی تھی جس کے ساتھ میں بہت مشکل وقت گزار کر رہا تھا۔ کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی میری بیوی بننے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور میں اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ ساری رات نادیہ میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی اور مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس و خوبصورتی تھی کہ میں پوری رات اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں خود اس کے گھر چھوڑ کر آیا۔ وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جس کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ کرائے پر رہتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے تک سارے کاغذات بنوا کر اس سے نکاح کروں گا اور اپنی جائیداد میں اسے انعام کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیمار اور بڑی بیوی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ملازمہ بتا رہی تھی تم رات کو کسی کو گھر لائے ہو۔ ہلچل میں بیوی کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ وہ میری دوست کی بیٹی ہے اور آنے والے کچھ دن اب وہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی کیونکہ میرا دوست اسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اب میں نادیہ کو نکاح کر کے اسے گھر میں لے آیا تھا۔ میں نے نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ میری بیوی ہمیشہ کی طرح دوائی کھا کر سو جاتی تھی۔ آج نادیہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھوانے لگے تو نادیہ نے انہیں روک دیا اور مجھے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ایک کمرے میں لے گیا
وہاں پہنچ کر اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اس کے بازو پر ایک ایسا نشان تھا جسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی طرح دیکھ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرنے چلا جا رہا تھا، زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ اور نادیہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ یاد آیا کہ نہیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی اور اس نے کہا کہ جو خواہش کرنی ہے کر لیجیے مجھ سے پوری۔ میرا نام وحید ہے اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میرے ابو نے میری شادی میری پھوپھو کی بیٹی سے کروا دی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا مگر ہمارا گھر اپنا تھا۔ عالیہ میں بہت ہی خوبصورت اور سیدھی سادی سی عورت تھی۔ اس سے شادی کر کے میری زندگی پوری طرح خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوتا تھا۔ لیکن پھر خدا نے ہم پر ایسی آزمائش ڈالی کہ ہم اس آزمائش میں پوری طرح ناکام ہو گئے۔ میری ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا، لیکن ایک نامکمل بچے کو نہ پانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے خدا کا فیصلہ سمجھا اور قبول کر لیا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کر پاتا تھا جیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتی تھی۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان دوریاں آ گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کنکریاں بھری آواز نکالتی تھی، میں سے اندازہ کر دیتا تھا اور اس یہ بات کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن مجھے کسی کی جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں عالیہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ نہ جانے اس نے دوران حمل ایسا کیا کہ ہمیں ایک معذور بچی ملی جس سے بازو ہمیشہ کے لیے کٹا ہوا تھا۔ جیسے تیسے گزر کے ہمارے دن گزرے، پھر پورے 6 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ عالیہ دوبارہ سے امید ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن عالیہ پریشان رہنے لگی۔ اسے فاطمہ کی فکر تھی کہ وہ بھی چھوٹی ہے اور معذور ہے، دوسرے بچے کی پیدائش پر وہ اسے مکمل توجہ نہیں دے پائے گی۔ اور پھر ہمارے گھر دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن ہماری آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اپنے پیروں سے معذور تھا۔ دوسرے بچے کا معذور دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ عالیہ وہ بیچاری تو پہلے ہی فاطمہ کی ذمہ داریوں سے ہلکان ہو چکی تھی، اب دوسرے بچے کا بھی اس طرح پالنا لیکن مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے ماں ہونے کے ناطے اپنی ہم جمع کر رکھی تھی اور ان دونوں نے ادھر نظر بڑھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے گھر تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن چاروں کے چاروں ہی معصوم تھے۔ ان میں چاروں معذور بچوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور آئے دن میں عالیہ اور کے درمیان جھگڑا ہونے لگے تھے۔ ان چاروں بچوں کی وجہ سے میرے اور عالیہ کے درمیان بہت زیادہ دوریاں آ گئی تھیں۔ ہمارے 2 بچے ہاتھوں سے معذور تھے اور 2 پیروں سے معذور تھے۔ ہمارے لیے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اور عالیہ زندگی کے 7 سال اسی طرح ایک ساتھ گزارے۔ پھر جب میں لگا کہ عالیہ بچوں کے اس قدر مصروف ہو گئی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خواہشات پوری کر سکتی ہے اور نہ ہی میں ان بچوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک جھوٹا سا کھیل رچایا۔ عالیہ سے کہا کہ مجھے دوسرے شہر کسی دفتری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں دوسرے شہر چلا آیا اور پھر اپنے دوست کی طرف نوکری بھی مل گئی اور پھر وہاں مجھے میرے آفس کی جگہ مل گئی۔ ایک بیوہ عورت تھی، اس کا دل بھی مجھ پر آ گیا اور وہ عمر میں بھی مجھ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ عالیہ جیسی خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے پاس موجود دولت کی ہر خامی بھری تھی۔ میں نے پوری زور سے شادی کر لی اور دوبارہ پلٹ کر اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میری موت کی خبر بھی ان کو کس طرح بجلی بن کر گری ہوگی۔ عالیہ نے چاروں بچوں کے ساتھ آگے زندگی کیسے گزاری ہوگی۔ میں خود غرض ہو کر ایک خوبصورت زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ جب میری ملاقات نادیہ سے ہوئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے اسے شادی کے لیے پرپوز کر لیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور جوان اور معذور تھی، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں نے اس کی معذوری کا علاج کروا سکتا تھا۔ اگر میں اسے نکلی ٹانگ بھی بنوا کر دے سکتا تھا، وہ پوری طرح خوبصورت اور مکمل ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کی تھی۔ اسے نکاح کرنے چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن اس رات جب میں نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر مجھے نشان دکھایا تو مجھے سب یاد آ گیا۔ یہ نشان میری ایک بیٹی کے معذور بازو پر تھا۔ نادیہ میری بیٹی ہی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک پل کے لیے تو میرے دل کی آنکھیں وہاں سے ہٹی نہیں اور میں اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہا تھا
کہنے لگا تھا آپ نے اس وقت ہمیں دکھا کر اچھا نہیں کیا۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں